کامران صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا مولانا صاحب نے واقعی کچھ مطالبات رکھے ہیں تحریک انصاف کے سامنے گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے کے لیے؟ آپ نے تو چارج شیٹ کر دیا اور پوچھا آپ نے بعد میں کہ کیا واقعی مطالبات رکھے ہیں؟ سر اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے کے لیے، ظاہر ہے ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، رابطے بھی جاری ہیں، تو سر کوئی تو وجہ ہے کہ مولانا صاحب آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہمارا ایک ماضی آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے اور آپس میں تلخیاں بھی رہی ہیں دونوں طرف سے، تو اس تلخیوں کو ہم نے ختم کیا ہے، ہم ورکنگ ریلیشن شپ پہ آ گئے۔ 26th امینڈمنٹ پہ جس پہ جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ کوئی دوسری جماعتیں جو ہے نا وہ اس پہ کریڈٹ لے رہی ہیں، ہم نے تو اس کو جو ہے اس میں پی ٹی آئی کو انوالو کیا، انگیج کیا اور تقریباً ہر کام ان کی رضامندی سے کیا۔ بعد میں اس میں مانے یا نہ مانے مگر اس دورانیے کے کلپ نکلوا لیجئے، ایون جو ہے نا اس دورانیے کے کلپ جو ہے وہ جس دن یہ پاس ہوئی ہے اس دن کے بھی کلپ نکلوا لیجئے گا۔ ایک کلپ جو ہے نا اسپیشل جو ہے وہ مولانا صاحب کے گھر کے سامنے ہے، بیرسٹر گور صاحب کا اور مولانا صاحب کا، اور دوسرا جو ہے نا وہ جو اسپیچز ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی میں اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو خود بات جو ہے نا سمجھ آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے کلپ ہیں، میں نے ویسے کہہ دیا کسی دوست کو کہا ہے، میں نے کہا کہ سارے کلپ کر کے جہاں پہ بھی ایسے اعتراض آتے ہیں، ہمیں بھی یاد ہے بڑی تعریف کی تھی مولانا صاحب کے کردار کی، آپ کو یاد ہے مگر ذرا اس کے بعد سارے ان کو بھول گئے جنہوں نے تعریفیں کی تھی مولانا صاحب کی۔ تو اینی ہاؤ مولانا صاحب کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کہ ہم جو ہماری عددی اس وقت تعداد جو ہے اس میں اپنا اس میں نیشنل اسمبلی میں اور اس میں سینٹ میں، اس کے بعد ہم ان کی جو ہے نا وہ ہیڈ شپ لے کے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہوں گے؟ مولانا صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ اور گورنمنٹ میں حصہ لیں گے جب ہم اس میں ہمارے پاس کوئی اس میں شیئر نہیں ہے یا ہمارا جو ہے نا اس میں کہنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، تو پھر ہم اس میں کیا جعلی اسمبلیوں کی گورنمنٹ میں بیٹھیں گے؟ یہ اسمبلیوں میں بیٹھنا بذات خود ایک کنٹراڈکشن ہے، مگر وہ فورم ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس وقت، تاکہ ہماری آواز جو ہے نا یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہم ایک مؤثر آواز کے طور پہ سینٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک مؤثر آواز کے طور پہ بات کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مؤثر آواز ہے، تو وہ ہم فورم نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف سے ناراضگی کہہ لیں یا شکوہ کہہ لیں یا تحفظات کہہ لیں، وہ اس وقت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم پر پہلے وہ مانے سپورٹ کیا، وہ الگ بات ہے انہوں نے ووٹ نہیں دیا، مولانا صاحب کے کردار کی تعریف کی، لیکن اب سرے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے بھی آج ملاقات کی اور یہی ساری باتیں کی۔ وہ جو ووٹ نہیں دیا وہ بھی مولانا نے کہا کہ تم ووٹ نہ دو، ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم آپ کے ووٹ نہ دینے پہ اعتراض نہیں کریں گے، آپ ہمارے ووٹ دینے پہ اعتراض نہیں کریں گے، یہ بات طے ہوئی تھی، یہ بات بھی ہوئی ہے۔ تو اب چلیں بہرحال ٹھیک ہے، جو اس کے بعد ایسا تھا کہ 26ویں ترمیم والا جب جب یہ 26ویں ترمیم والا معاملہ ختم ہوا تو پھر اس کے بعد تو گورنمنٹ کی اور ان کے رابطے شروع ہو گئے تھے، پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈسٹنس ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد ڈسٹنس دوبارہ ختم ہوا ہے۔ پھر پی ٹی آئی نے جب رابطے کیے مولانا صاحب سے، ان کے گھر پہ بھی آئے اور پھر مولانا بھی گئے، اسد کیسر صاحب کے گھر پہ، اچکزئی صاحب کے گھر پہ گئے اور اس میں رابطے کافی بڑے ہیں۔ پھر میرے اور اسد کیسر صاحب کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اور جواب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا۔ اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ شاید خاقان صاحب اور اچکزئی صاحب ذاتی حیثیت میں ایک کوئی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، شاید 27-28 ڈیٹ ہوگی، تو اس میں جو ہے نا وہ مولانا خود تو موجود نہیں ہے مگر شاید جو ہے نا وہ سیکنڈ لیئر جو ہے وہ شاید شرکت بھی کرے، مگر وہ ان کی ذاتی حیثیت میں ہوگی۔ جب تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات فائنل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک جو ہے نا وہ ہم الائنس کی صورت میں نہیں بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی سے کس چیز کے جوابات چاہیے؟ ایسا کیا آپ لوگوں نے سامنے رکھا ہے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کرے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اب جواب انہوں نے دینا ہے؟ آپ نے بال ان کی کورٹ میں تو ڈال دیا
کیا جواب چاہیے آپ لوگوں کو؟ جب جواب آ جائے گا، اگر وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنی تھی ہماری باتیں، جواب آ جائے گا، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، نہیں بڑھے گی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، مگر ابھی تک فی الوقت جو ہے نا یہ ہماری اور ان کی بات ہے، اور وہ پھر اس کو جو ہے ہم اس وقت تک نہیں مطلب کہ اس کا مطلب ہے معاملات چل رہے ہیں، معاملات رکے نہیں ہیں، یہ معاملات آگے بڑھ بھی سکتے ہیں؟ نہیں، کس نے کہا کہ معاملے رکے ہیں؟ کس نے کہا معاملہ رکا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 27-28 والی جو کانفرنس ہے وہ گو کہ وہ دو دوست جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب اور شاہد خاقان، مگر ہماری جو ہے نا سیکنڈ لیئر جو ہے نا اس میں موجود ہوگی اور اپنا پارٹیسپیٹ کرے گی، اس میں ظاہر ہے اور پارٹیاں بھی آئیں گی بشمول پی ٹی آئی کے، تو وہ کچھ نہ کچھ وہ بات آگے بڑھے گی۔ آگے ایک تو رمضان شروع ہو گیا، دوسرا مولانا صاحب جو ہے ملک میں نہیں ہوں گے کل پرسوں کے بعد، 2-3 دن کے بعد، آج تو کوئٹہ میں تھے، کوئٹہ سے چلے گئے ہیں۔ کامران صاحب، مولانا صاحب نے جب سے وہ ظاہر ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں نئے الیکشنز کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اس کے بعد ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب بھی گئے، ملاقات ہوئی، حکومت کہیں سے خوف زدہ ہے؟ ظاہر ہے حکومت بھی مولانا صاحب کی جو ایک پاور ہے، ان کی سٹریٹ پاور کہہ لیں، یا ان کو ادراک ہے اس بات کا کہ مولانا صاحب اپنا وزن کہیں بھی رکھ دیں تو ظاہر ہے وہ جگہ بھاری ہی ہوگی، اس کی ویلیو ہوگی، تو کیا یہ خوف آپ لوگوں کو نظر آیا کہ پرائم منسٹر صاحب ملنے آ گئے؟ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، مجھے شہباز صاحب کا پورا احترام ہے، اور میں کسی کو خوف زدہ کی بات جو ہے نا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کہنا تو دور کی بات ہے۔ بہرحال جو ہے نا چونکہ پارٹیاں اگر مل جائیں، ایک اور ایک 2 نہیں ہوتے نا، پھر 11 ہو جاتے ہیں، تو پھر ہاں تو اس کا وزن پھر کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارا ایک نون کے ساتھ بھی ایک ماضی رہا ہوا ہے، ایک تعلق رہا ہوا ہے، تو وہ پھر ان کی سماجی تعلقات بھی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، تو وہ پھر آتے جاتے ہیں تعلقات، وہ کبھی ٹوٹے نہیں ہیں، کبھی اس تلخی کی حد تک نہیں گئے ہیں، باوجود یہ کہ ہمارے تحفظات الیکشن کے حوالے سے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر ہیں، مگر ذاتی تعلقات میں تلخی کبھی نہیں آئی ان کے۔ بالکل، تو نئے الیکشنز کے حوالے سے حکومت کیا سمجھتی ہے؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ حکومت اگری ہوگی یہ معاملات اگر مل بیٹھ کر آپ بھی حکومت سے بات کریں اس حوالے سے، اتنا آسان ہوگا اس حکومت کے لیے؟ حکومت کے لیے تو حکومت کے بہت سارے دوست جب اکیلے ہوتے ہیں تو یہ تو مانتے ہیں، فارم 47 کی بات بھی مانتے ہیں، الیکشن کے نتائج بھی، مگر وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ کون سے الیکشن جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، اگر درست ہوئے ہیں تو واقعی کوئی الیکشن بھی درست نہیں ہوا ہے، نہ یہ 24 والا الیکشن درست ہوا ہے، نہ 18 والا الیکشن درست ہوا ہے پاکستان میں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے نا الیکشن فیئر اور فری کروائے جائیں، اور جن کا مینڈیٹ ہے ان کے حوالے کیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مینڈیٹ کے اوپر یہ چوری ڈاکہ بند ہونا چاہیے۔ اگر خالی الیکشن ہو جائیں تو وہ مسئلہ حل نہیں کرتے، الیکشن ہو جائیں فیئر اور فری ہوں تب مسئلہ حل ہو۔ ہاں، لیکن یہ عذر دینا کہ پاکستان میں کبھی کوئی الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے تو ایک غلط روایت یا غلط طریقہ کار جو چلتا آ رہا ہے، یہ لنگر آن تو نہیں ہو سکتا۔ سیاسی جماعتیں سمجھتی کیا ہیں کہ اس ملک میں صاف الیکشن نہ ہونے کی، صاف شفاف الیکشن نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتی ہیں، سب سے بڑی وجہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہتی سیاستدانوں کو، یا اس میں جو ہے نا دستور کے مطابق طاقت حوالے نہیں کرنا چاہتی، اس کے لیے جو ہے نا ایک پارٹی کو انتظام کر لیتے ہیں، لے آتے ہیں، دوسری پارٹی روڈ پہ چلی جاتی ہے، اس میں ان کی طاقت جو ہے بحال رہتی ہے۔ اس پاکستان کی مسائل کا اصل جو ہے نا وجہ اس پاکستان کے مسائل کی یہ ہے۔ اب وہ دوسروں کو بھلے 100 دفعہ الزام دیں، مگر یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر الیکشن کے بعد جو ہے نا آدھی پارٹیاں جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہیں اور آدھی پارٹیاں روڈ پہ ہوتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کی معیشت کمپرومائز ہوتی ہے۔